بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا دوسرا سال، سب سے پہلے قبلہ کی تبدیلی، یہ عنوان ڈالیں، قبلہ کی تبدیلی۔ مدینہ منورہ میں 1.5 سال تک، تقریباً 1.25 سال 1.5 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ بیت المقدس کی طرف، اور انتظار اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرف رخ کرنے کا حکم دے؟ کعبہ کی طرف۔ تو تقریباً 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ اب رخ تبدیل کر لیں۔ اس پر لوگوں نے بہت باتیں بنائیں، اور جو یہود تھے وہ اعتراضات کرنے لگے، ناراض ہونے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، ہر چیز میں ہماری کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے ہماری مخالفت میں آ کے اپنا قبلہ بھی تبدیل کر لیا ہے۔ اور منافقین کیا کہنے لگے؟ منافقین کہنے لگے کبھی کہتے ہیں ادھر منہ کرو، کبھی کہتے ہیں ادھر منہ کرو۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جملے میں سب کو خاموش کرا دیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، بے وقوف لوگ باتیں بنائیں گے۔ باتیں بنانے والوں کو کیا بول دیا؟ یہ بے وقوف ہیں، اور کہا کہ ہماری مرضی ہے، مشرق بھی ہمارا، مغرب بھی ہمارا، شمال بھی ہمارا، جنوب بھی ہمارا، بیت اللہ بھی ہمارا، بیت المقدس بھی ہمارا، ہم جہاں چاہیں کرنے کا حکم دے دیں، کسی کو کیا اعتراض کرنے کا حق ہے؟ اچھا جی، جس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا ہے اس مسجد کا کیا نام ہے بھائی؟ مسجد القبلتین۔ آپ حضرات میں سے کس کس نے دیکھی ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو وہاں پر 2 قبلے بنے ہوئے یا نہیں بنے ہوئے؟ کیسے بنے ہوئے؟ ہاں، دو محراب بنے ہوئے۔ کیسے بنے ہوئے؟ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ بنے ہوئے۔ یہ جو محلہ تھا یہ بنو سلمہ قبیلے کا محلہ تھا، اور ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہوا تھا اس سائڈ میں، اور ابھی آدھی نماز ہوئی تھی، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب آپ قبلے کی طرف اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں۔ تو ادھر سے چہرہ ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر رخ کر لیا، اور آپ وہاں سے چل کے سامنے کی طرف آ گئے، اور وہ جو صفیں تھیں انہوں نے بھی اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ تو اس لیے اس مسجد کو مسجد القبلتین کہتے ہیں۔ تو یہ سن 2 ہجری میں یہ ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی، اس کا عنوان ڈالیں۔ سن 2 ہجری میں دوسرا واقعہ کیا پیش آیا بھائی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس شادی کے لیے کتنا زیادہ جہیز اور خرچہ اور سامان تیار کیا گیا بتائیے؟ جو جہیز، جس کو ہم جہیز کہتے ہیں، تو ایک چارپائی ہے، چمڑے کا گدا ہے، چمڑے کا، اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، کھجور کے پتے اس کے اندر ہیں، ایک مشک ہے، 2 چکیاں ہیں، 2 مٹکے ہیں، مٹی کے مٹکے پانی کے لیے، اور ایک مشکیزہ ہے جس کے اندر پانی ڈالتے ہیں۔ بس یہ سارے کا سارا جہیز کا سامان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کو جمع فرمایا، خطبہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاب اور قبول کروا دیا۔
اب رہائش کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ہمارے سامنے پچھلی کلاس میں یہ بات آئی تھی کہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک مکان تھا حضرت نعمان بن حارثہ. کن کا مکان تھا؟ نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنا مکان پیش کر دیا تو ان کے مکان میں پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے اور وہاں حضرت فاطمہ تشریف لے گئی ہیں اور یہی وہ ان کا مکان بنا ہے. آج کل کے حساب سے یہ کہاں پہ ہے؟ ہاں جی ہاں، یہ جو اصحاب صفہ کا چبوترا جس کو کہتے ہیں یا جو باب جبریل ہے، تو یہ روضہ رسول کے ساتھ بالکل ملا ہوا کمرہ ہے جہاں قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں. یعنی قبلے کی طرف حجرہ ہے، روضہ رسول ہے، اور اس کے ساتھ جو کمرہ ملا ہوا ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. تو یہ سن 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. اس کے علاوہ سن 2 ہجری میں اور کون سے واقعات پیش آئے؟ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. لیکن غزوہ بدر سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا ہے جس کو کہتے ہیں سریہ عبداللہ بن جحش. سریہ سین رے یہ ہے. سریہ اور غزوہ یہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں سیرت کی کتابوں میں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سریہ اور غزوہ. جی ہاں، غزوہ کہتے ہیں کہ جس میں کیا ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں. اور سریہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ خود شریک نہ ہوئے ہوں، اپنے صحابہ کو روانہ فرمایا ہو. رجب کے مہینے میں سن 2 ہجری میں. آپ کی کاپی کہاں ہے بھائی؟ رجب کے مہینے میں سن 2 ہجری میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10-12 لوگوں کی ایک جماعت روانہ فرمائی. 10-12 لوگ تھے. ان عبداللہ بن جحش یہ ان کا نام ہے. 10-12 لوگ تھے اور ان کو ایک خط دیا بند کر کے. کہا کہ 2 دن آپ لوگوں نے اس طرف جانا ہے سفر کرتے ہوئے. 2 دن کے بعد جہاں پہنچے وہاں پہنچ کر خط کھولنا ہے اور پڑھنا ہے اور جو لکھا ہو ویسے کرنا ہے. بالکل رازداری کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا. یہ لوگ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے. 2 دن کا ٹائم لگا اور نخلا کے مقام پر یہ وہاں پہ جا پہنچے ہیں. کون سے مقام پر؟ نخلا کا مقام. یہ طائف اور مکہ کے درمیان کی کوئی جگہ ہے، کوئی علاقہ ہے. جب وہاں پہنچے تو وہاں جب خط کھولا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں رک کر آپ لوگوں نے آنے جانے والے جو جتنے قافلے ہیں ان کے حالات اور ان کی خبرگیری رکھنی ہے، ان کے حالات معلوم کرنے ہیں اور ہمیں ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا. یعنی یہ ایک طرح کا حساس علاقہ تھا جہاں سے تجارتی قافلوں کا گزر ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں ہمیں بتانا ہے. جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت رجب کا مہینہ تھا اور رجب کی آخری تاریخ تھی. رجب کی آخری تاریخ. اور رجب کا مہینہ جاہلیت کے زمانے میں بڑا قابل احترام سمجھا جاتا تھا. آخری تاریخ تھی. اور جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو اتفاق سے ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا جو مکہ کے لوگوں کا تھا. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہم کیا کریں، ان کے ساتھ لڑائی کریں نہیں کریں. بہرحال آخر وہ لڑائی کا فیصلہ ہوا اور اس میں کافروں کا ایک آدمی جس کا نام تھا عمر بن الخزرمی، یہ اس آدمی کا نام تھا عمر بن الخزرمی، وہ اس میں مارا گیا. اس قافلے کا آدمی تھا اور وہ اس میں مارا گیا. اور بھی کچھ لوگ اس میں مارے گئے اور وہ قافلہ نکل گیا. ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آیا. یہ واپس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ صورتحال پیش آئی ہے.
جب یہ بات مکہ مکرمہ پہنچی ہے تو مکہ مکرمہ کے لوگ بہت زیادہ غضبناک ہوئے کہ ہمارے آدمی کو اور ہمارے قافلے کو مارنے کی انہوں نے جرأت کیسے کی ہے، اور انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا، خون کا بدلہ خون۔ مکہ مکرمہ میں کافروں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ اب کیا ہوگا، خون کا بدلہ خون ہوگا، اور انہوں نے اس کے بعد اپنی جنگ کی بھرپور تیاری شروع کر دی۔ یہ یعنی سمجھ لیں غزوہ بدر کے پیش آنے کا ایک بنیادی سبب یہ والا واقعہ بھی تھا۔ غزوہ بدر کی تفصیل یہ ہے، یہ سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں پیش آیا، سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں پیش آیا، رمضان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ رجب کے مہینے میں یہ والا واقعہ پیش آیا، ان کا بندہ مارا گیا۔ رجب، شعبان اور رمضان، یہ 2 مہینے کے بعد یہ بدر کی لڑائی ہوئی۔ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام بدر ہے۔ 80 میل، کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 1 گھنٹہ؟ اچھا، یہ ویسے کافی دور ہے، مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہاں میلہ لگتا تھا، اور وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا بدر، اور اصل میں بدر اس کنویں کے مالک کا نام تھا، جو بدر کے مقام پر کنواں تھا اس کے مالک کا نام بدر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے بات چیت کی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ کے کافر وقتاً فوقتاً ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر مدینہ منورہ کے باہر چراگاہ پہ حملہ کیا، وہاں پہ جانور چر رہے تھے، ان کو لوٹ کر لے گئے، اور کبھی کوئی ایسی چھیڑخانی کر دی، کبھی کچھ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں ان کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ بنایا کہ ان کا ایک قافلہ آ رہا تھا شام سے کافی تجارتی سامان لے کر، کہا کہ ہم اس کا پیچھا کریں گے، یہ جب ہمارے مال کو لوٹتے ہیں تو ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے تاکہ ان کی معیشت کو تھوڑا سا کمزور کیا جا سکے اور ان کو کنٹرول کیا جائے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے، اور روانہ ہوتے وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آگے چل کر تو بڑی لڑائی پیش آ جائے گی۔ یہ 12 رمضان کی بات ہے، 12 رمضان 2 ہجری، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آگے جب چلے اور ایک جگہ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور اس میں ان سے ان کی رائے لی کہ اگر آگے چل کر ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو آپ حضرات کیا کریں گے؟ تو مہاجرین نے تو کہا کہ بالکل ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ انصار کے لوگ خاموش تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے سامنے بات رکھی، تو انصار سمجھ گئے کہ شاید ہماری رائے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جانثار ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگ لگائیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ بھی انصار میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جب یہ باتیں اس قسم کی گفتگو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر اس میں کچھ کم عمر بچے تھے، ان کو آپ نے وہاں سے واپس کر دیا کہ آگے لڑائی پیش آ جائے گی تو بچوں کا وہاں پہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک بچے ہیں، ان کا نام ہے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ جب ان کو واپس کرنے لگے تو یہ تو بہت زیادہ رونے لگے اور کہا کہ آپ مجھے واپس کر رہے ہیں تو میں تو واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے جذبے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا چلو بھائی یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، اور ایک ان کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور بولا کہ یہ ہمارے کم عمر مجاہد ہوں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں۔ اس میں 313 لوگ تھے،
60 مہاجرین میں سے تھے اور باقی انصار میں سے تھے. 60 مہاجرین میں سے اور باقی انصار میں سے. وہاں جو قافلہ آ رہا تھا اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے. یہ بعد میں مسلمان ہوئے. پچھلی دفعہ ان کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا. یا ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے تعاقب کے لیے مسلمان مدینہ سے نکلے ہوئے ہیں. ایک آدمی اس کا نام تھا زمزم غفاری، زمزم غفاری. اس کو فوراً روانہ کیا. اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو وہ خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ دیتا، قمیض پھاڑ دیتا اور چیخ کر چلا کر زور زور سے لوگوں کو جمع کرتا اور پھر وہ ان کو خبر بتاتا. تو یہ مکہ پہنچا اور اس نے اپنی قمیض پھاڑ دی اور کہا کہ اے مکہ والو، تمہارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے اور اس کو لوٹ جانے کا اندیشہ ہے، جلدی کرو، اسے بچاؤ، یہ کرو. تو وہ تو پہلے سے ایک بندہ ان کا جو قتل ہوا تھا اس کی وجہ سے غصے میں تھے. اب یہ بات بھی آ گئی تو ان کا تو جوش دیکھنے والا تھا. سب جو ہے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے اور 1000 لوگ تیاری کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں. کتنے لوگ روانہ ہوئے ہیں؟ 1000 لوگ. راستے میں روزانہ ایک سردار 10 اونٹ ذبح کرتا تھا پورے لشکر کو کھانا کھلانے کے لیے. 10 اونٹ یعنی ایک اونٹ 100 لوگوں کے لیے. 10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے. تو ظاہر ہے وہ بڑے بڑے سردار تھے، وڈیرے تھے، تو وہ کہتے تھے بھائی آج کا کھانا میری طرف سے. تو 10 اونٹ ذبح کرتے تھے. یہ نکلے، روانہ ہوئے. اتفاق سے ابو سفیان انہوں نے راستہ بدلا اور وہ دوسرے راستے سے نکل کے آگے روانہ ہو گئے اور انہوں نے بندہ آگے بھیج دیا کہ اب ہمیں خطرہ نہیں، ہم خطرے سے نکل گئے ہیں، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ بات انہیں پہنچی تو وہ لوگ کافی حد تک آگے نکل چکے تھے، 1000 جو لشکر تھا. تو جب ان کے سامنے یہ بات آئی تو بنو زہرہ اور بنو عدی، یہ 2 قبیلے تھے، بنو زہرہ اور بنو عدی. انہوں نے کہا کہ جب لڑائی کا اور قافلے کا جو خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا تو اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. ابو جہل کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بگڑ گیا. اس نے کہا کہ ہم جائیں گے، بدر تک جائیں گے، وہاں بھی اونٹ ذبح کریں گے، خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ گانے کی مجلسیں سجائیں گے تاکہ عرب کو پتہ چل جائے کہ ہم معمولی لوگ نہیں ہیں. تو اس نے بالکل بھی واپسی سے انکار کر دیا. وہ جو 2 قبیلے تھے انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں جاتے، وہ واپس چلے گئے اور یہ اپنے اس تکبر میں اور بڑائی میں آگے گئے. یہ چلتے چلتے وہاں پہنچے، اپنی اچھی جگہ پڑاؤ ڈالا، مسلمان بھی وہاں پہ آ گئے اور دونوں لشکروں نے اپنی اپنی جگہ پوزیشنیں سنبھال لی. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری روانہ کب ہوئے؟ مدینہ سے روانہ ہوئے 12 کو اور لڑائی جب پیش آئی ہے تو یہ 17 کو آئی ہے، 5 دن کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، نماز پڑھتے رہے. صبح کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کو ترغیب دی، ان کو لڑنے کے لیے تیار کیا. صحابہ کرام تیار ہو گئے. پھر آپ نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور بتایا کہ یہاں یہ والا سردار مارا جائے گا، یہاں یہ والا سردار مارا جائے گا، یہ والا سردار مارا جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اپنے صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی اور وہ انہی جگہوں میں قتل ہوئے. اس کے بعد یہاں ایک اور واقعہ پیش آیا. وہ یہ ہے کہ کافروں کے لشکر میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حکیم بن حزام. حکیم بن حزام، ان کی عمر 120 سال تھی. ان کی صحابہ کرام میں تقریباً 18-20 لوگ ایسے گزرے ہیں جو 120 سال کے تھے، ان میں یہ بھی ہیں. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ بہت نرم طبیعت کے تھے. تو انہوں نے جا کر لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ. ابو جہل بھی تھا
لیکن لشکر کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ تھا، اس سے جا کر کہا کہ خواہ مخواہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا کرتے ہیں وہ جو تمہارا بندہ مارا گیا عمر بن الخزرمی اس کا ہم خون بہا لے لیتے ہیں اور یہ لڑائی ختم ہو جائے، خواہ مخواہ دونوں طرف کا نقصان ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عتبہ بن ربیعہ یہ بات سن کر ابو جہل کے پاس گیا اور ابو جہل سے کہنے لگا کہ بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ اپنا معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو ابو جہل تو فوراً بھڑک گیا اور اس نے بولا اچھا میں سمجھ گیا، تمہارا اپنا لڑنے کا دل نہیں ہے۔ سپہ سالار سے کہنے لگا کہ تمہارا اپنا لڑنے کا دل نہیں ہے اور تمہارا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ آ گیا ہے، تو تم اس کی وجہ سے اور بزدلی کی وجہ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تو اس نے آگے سے یہ باتیں بنانا شروع کر دی اور پھر اس کو بھی غصہ آ گیا اور غیرت آ گئی، اس کی بھی جاگی۔ اس نے بولا میں بزدل نہیں ہوں، میں تو اس وجہ سے کہہ رہا تھا، لیکن اگر تمہارا لڑنے کا ارادہ ہے تو ہم پھر تیار ہیں، لڑائی لڑتے ہیں۔ اور بھی بہرحال جنگ کا ماحول بن گیا۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعے کے دن یہ مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر آج کے دن یہ چند لوگ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے اور اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے تو یا اللہ قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگا، اتنا مانگا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنا مانگ لیا بس بہت ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے اٹھے اور اپنے وہاں سے خیمے سے باہر تشریف لائے اور پھر شروع میں مقابلہ جو شروع ہوا ہے وہ اکیلے شروع ہوا ہے۔ 3 لوگ جو ہے وہ کافروں کی طرف سے نکلے اور 3 لوگ مسلمانوں کی طرف سے نکلے۔ تو کافروں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ تو انصار کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انصار کے لوگوں سے ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم اپنے مہاجرین قریش والوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ادھر سے پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ ہوا عتبہ کے ساتھ اور انہوں نے عتبہ کو مار کے قتل کر دیا، اور حضرت علی کا مقابلہ ہوا ولید کے ساتھ اور حضرت علی نے اس کو بھی مار دیا، اور حضرت عبیدہ کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ ہوا تو مقابلہ تو بڑا سخت رہا، مگر یہ ہے کہ وہ اس کو مار نہیں سکے اور زخمی ہو گئے۔ تو حضرت علی یہاں ایک بندے کو مار کے پھر ان کی مدد کے لیے آئے، انہوں نے پھر کافر کو مارا اور پھر ان کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور واپس لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا۔ پھر وہ زخمی ہو گئے جو بھی ان کا تھا، تو بعد میں وہ پھر شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک یعنی شروع کا مقابلہ ہوا۔ پھر اسی طرح ایک کافر آیا، اس کا نام تھا عبیدہ، پورا جسم اس نے اپنا چھپا رکھا تھا اس کے اندر، جنگی لباس کے اندر، اور تکبر کے ساتھ آ کر کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے آئے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے لشکر سے نکلے، انہوں نے کہا میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو انہوں نے بڑا ایک اس کے ساتھ نشانہ لے کر ایک برچھا مارا جو سیدھا اس کی آنکھ میں جا کے لگا، اور اس کی آنکھ میں لگا اور وہ ادھر ہی گرا اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ تو یہ کافر بھی مارا گیا۔ اسی طرح ابو جہل کا واقعہ آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا، اس کے قتل کا واقعہ کیسے ہوا بتائیے۔ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے لوگ 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قید میں آ گئے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، قیدی بن گئے۔ اور مسلمانوں میں کل 14 لوگ شہید ہوئے، 14 لوگ جن کو شہدائے بدر کہا جاتا ہے، 14 لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑائی سے فارغ ہوئے تو اب 70 لوگ ان کا کیا کریں گے؟ تو وہ جو کنواں تھا نا بدر کا وہ سوکھ گیا تھا، بولا ان کی لاشوں کو اس میں ڈال دو۔ اور امیہ بن خلف جو
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، اس کی جب لاش کو پکڑا تو وہ اس کے اعضاء کٹنے لگے، تو اس کو ادھر ہی نیچے دبا دیا مٹی میں، اور باقیوں کو اٹھا کے لا کے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر آپ اس کنویں پہ کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے، ہاں اے مکہ کے کافروں، بتاؤ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ وہ سچ کر دکھایا یا نہیں؟ ہمارے ساتھ جو کیا تھا وہ تو پورا کر دکھایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، بے جان ہے، ان کو کیا پتا؟ فرمایا تم اتنا نہیں سن رہے جتنا یہ میری بات سن رہے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں ان کو اس میں کنویں میں ڈال دیا گیا، اور جو 14 شہداء تھے ان کو وہاں پہ قبروں میں الگ الگ دفنایا گیا۔ آج بھی وہ 4 دیواری موجود ہے جہاں پر شہدائے بدر کی قبریں موجود ہیں، اور ایک مسجد وہاں پر ہے، اس مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد عریش۔ ہاں، مسجد عریش۔ عریش اس چھپڑ کا نام تھا جہاں آپ نے خیمہ لگایا تھا جنگ کے دوران۔ آج اس جگہ پر اسی نام سے عالیشان مسجد موجود ہے، اور وہ جو احاطہ ہے 4 دیواری ہے شہدائے بدر کی، اس کو تالا لگا ہوتا ہے، کچھ مخصوص اوقات میں زیارت کے لیے وہ اس کو کھولتے ہیں، جانے دیتے ہیں، ورنہ وہ قبریں وہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح وہاں پر وہ پہاڑ بھی موجود ہے جس پہاڑ پر فرشتے اترے تھے، وہ پہاڑ بھی اسی بدر کے میدان میں موجود ہے جہاں پر فرشتے اترے تھے، اور وہاں اتر کر وہ اس لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا، اور پھر آپ مدینہ واپس روانہ ہوئے، اور اس سے پہلے آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روانہ فرما دیا تھا کہ خوشخبری سنا دو، ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ یہ خبر لے کر پہنچا تو مسلمان جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی، ان کو حضرت رقیہ ان کا نام تھا، ان کو دفنا کر فارغ ہو رہے تھے۔ حضرت رقیہ آپ کی بیٹی یعنی اتنی بیمار تھی، مگر اس کے باوجود آپ اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا کہ بھئی آپ ان کی دیکھ بھال کریں، تو وہ اس سے فارغ ہو رہے تھے۔ پھر خوشخبری سنائی، مسلمان بڑے خوش ہوئے اور انتظار کرنے لگے، استقبال کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس، تو مسلمان جمع ہو کر بار بار دیکھتے تھے وہ 70 کافروں کو جو قید میں آئے تھے، حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے پکڑ لیے تم لوگوں نے، 70 اتنے بڑے بڑے کافر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے چوڑے جسم والے تھے، لمبے چوڑے جسم والے، کھڑے ہوئے گھوڑے پہ ویسے ہی بیٹھ جاتے تھے، لمبا قد تھا اور اونچی آواز تھی، وہ بھی قید میں آ گئے۔ تو وہ ایک صحابی تھے بہت کمزور دبلے پتلے سے، وہ کہتے تھے میں نے ان کو پکڑا ہے، وہ کہتے تھے اس نے مجھے نہیں پکڑا، یہ تو میں ایک ہاتھ ماروں گا تو گر جائے گا، کوئی اور اس کے ساتھ تھا اس نے اس کی مدد کیا تب اس نے مجھے پکڑا ہے وہ کہتے تھے میں نے اس کو پکڑا ہے۔ تو وہ کوئی فرشتہ ان کے ساتھ تھا، انہوں نے مل کے ان کو گرفتار کروایا۔ تو یہ حضرت عباس چچا تھے۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ ان کو لباس کی ضرورت پیش آئی، تو کوئی کپڑا ان کو پورا نہیں آ رہا تھا، سارے کپڑے چھوٹے پڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو رئیس المنافقین تھا وہ لمبے قد کا تھا، اس نے کہا میرے یہ کپڑے ان کو دے دو، تو اس نے اپنے کپڑے دیے، وہ ان کو پہنائے۔ پھر آپ نے اس کے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنا قمیض کفن کے طور پہ پیش کیا کہ اس نے میرے چچا کے ساتھ نیکی کی تھی، یہ اس کا بدلہ ہو جائے گا، تو وہ قمیض رئیس المنافقین کو پہنائی گئی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ صحابہ کرام خود کھجوریں کھاتے تھے مگر ان کو کھانے کے لیے روٹی دیتے تھے، اور بڑا ان کا خیال رکھا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ بھئی جیسے جیسے فدیہ دیتے جائیں ان کو چھوڑتے جائیں۔ پھر جس نے فدیہ دیا اس کو آزاد کر دیا، اور جس کے پاس گنجائش نہیں تھی اس سے کہا گیا کہ بھئی اتنے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر یہ آہستہ آہستہ یوں کر کے ان کا معاملہ نمٹ گیا۔ اور جو مکہ مکرمہ کی صورتحال تھی وہاں تو ان کے گھروں میں گھر گھر میں ماتم شروع ہو گیا، اور
وہ مکہ کے کافر کہتے تھے ہمارا رونے کا اتنا دل کرتا تھا، مگر مکہ مکرمہ میں ابو سفیان نے اعلان کروا دیا تھا کہ خبردار کوئی آدمی رونے کی کوشش کرے، یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی کہ ہم عورتوں کی طرح بیٹھ کے، ہمارے بندے بھی مارے گئے اور ہم ادھر بیٹھ کے روتے رہیں۔ تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی، اور بہت زیادہ ایک مایوسی اور غم اور پریشانی کے ساتھ انہوں نے اس صدمے کو برداشت کیا، لیکن بہرحال یہ ایک معجزانہ فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو دی ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تمہارے لیے جنت واجب ہوگی، اب تم جو بھی کرنا چاہو اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ تو ان کی بڑی فضیلت اور ان کی بڑی شان تھی۔ تو یوں یہ غزوہ بدر کا پہلا واقعہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اب اس میں کوئی بات اگر